ہم لوگ ایڈ دیتے ہیں فیس بک پہ گھروں کا، رینٹ کا یا کسی بھی چیز کا، اس میں ڈیمانڈ عام طور پہ لکھتے ہیں اور لکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ سے شعور اتنا ہے کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے. مطلب ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے وہ غلط لکھی ہوئی ہے اور اصل ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ کچھ اور بتا رہے ہیں. یہ ڈیمانڈ ان کو تھوڑا سا شعور بھی ان کی تعلیم میں شامل ہونا چاہیے. پاکستانیوں کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ اونر کی ہوتی ہے، مالک کی ہوتی ہے. اور زمین جو ہے، زمین ہے یا گھر ہے، یہ کوئی باٹا کا جوتا نہیں ہے کہ کراچی میں جو ریٹ ہوگا وہی لاہور میں ہوگا. یہ لوکیشن پہ ویری کرتا ہے ریٹ، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. مطلب میں نہیں بیچنا چاہتا اپنا مکان سستا، ایک بندہ بامر مجبوری اپنا مکان سستا بیچنا چاہتا ہے، تو نہ تو میری قیمت کو آپ مارکیٹ ویلیو قرار دے سکتے ہیں، نہ اس کی گھٹائی ہوئی قیمت کو آپ مارکیٹ ویلیو قرار دے سکتے ہیں. مارکیٹ ویلیو پر مرلہ کے حساب سے، شہروں میں پر مرلہ اور دیہات میں پر ایکڑ کے حساب سے یا پر کنال کے حساب سے ماپی جاتی ہے، اور وہ ایوریج آپ کی پرائس ہوتی ہے، اس کو آپ مارکیٹ ویلیو کا نام دیتے ہیں، جو ایوریج پرائس ہوتی ہے. میرا گھر ہے یہاں پہ ریونیو سوسائٹی میں، جوہر ٹاؤن میں. یہ سوسائٹی اس قدر اونچی ہے کہ یہاں پہ جتنی مرضی بارش ہو جائے، خاص طور پہ اس کا اے بلاک، یہاں پہ آدھے گھنٹے سے زیادہ، پونے گھنٹے سے زیادہ پانی نہیں رہتا. اور شعور جو ہے وہ بتدریج کم ہوا ہے اس معاشرے میں، اس قوم میں. اور یہ مطالعہ پاکستان والی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کہ ان پڑھ جاہل گنوار زیادہ باشعور تھے ماضی کے ان سے. پرانے شہروں میں آپ کو یاد ہوگا ڈونگی گراؤنڈ کا تصور ہوتا تھا، گہری گراؤنڈ، ڈونگی پنجابی سے گہری نو کہندے. وہ ڈونگی گراؤنڈیں ہوتی تھیں، وہ زمین ریچارج کرتی تھی زمین کو، واٹر لیول ان سے اوپر آتا تھا، پانی وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا اور گلیاں بچی رہتی تھیں. اب جو جدید ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو نقل مار کے بنائی گئی ہیں انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس کی، اس میں وہ لکھا ہوتا ہے بڑا انہوں نے جلی حروف میں کہ جی ماڈرن ہاؤس. ماڈرن ہاؤس کیا ہے؟ یا آپ نے ویسٹرن ہاؤس کو کاپی کر لیا، وہ ماڈرن ہاؤس ہے. بہرحال اشیاء بھی ہوتی ہیں، کچھ جدید چیزیں آتی ہیں جو مارکیٹ میں نئی انٹروڈیوس ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی انسٹالڈ ہوتی ہیں ان میں، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے ایریا کی بات کرتے ہیں جو کہ سیٹلڈ ایریا ہے، جہاں پہ اب پلاٹ اویلیبل نہیں رہ گیا. میرا گھر جہاں پہ ہے، یہاں پہ فیسنگ پارک پلاٹ کی جو مالیت ہے وہی خالی 1.75 سے 1.90 اور 2 کروڑ کے درمیان ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ اب 100% لینڈ آکوپائڈ ہے اور پلاٹ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں یہ عام سا اکنامکس کا پرنسپل ہے، طلب اور رسد کا، اور جو چیز کامیاب ہوتی ہے اس کی قیمت تو آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے، ڈیمانڈ اس کی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اویلیبلٹی سب سے بڑا ایشو ہے. جو خریدار ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اویلیبلٹی سب سے بڑا ایشو ہے. آپ شہر سے باہر جو غیر آباد سوسائٹیاں ہیں، جو کوئی 70% غیر آباد ہے، کوئی 90% غیر آباد ہے، کوئی 50%، کوئی 60%، کم از کم 50% ہے، اور شہر سے کوئی 30 کلومیٹر باہر ہے، کوئی 35 کلومیٹر باہر ہے، وہاں تو آپ یہ والے مطالبے رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جس نے بیچنا ہے اس نے یا تو اپنی ضرورت کے تحت بیچنا ہے، مجبوری کے تحت بیچنا ہے، اور ضرورت کے تحت ہی بیچنا ہے ہر دو صورت، یا پھر اس نے اپنی اچھے پروفٹ کے لیے یا اچھی قیمت کے لیے وصول کرنا ہے. اس میں ناجائز کیا ہے؟ کیا آپ تنخواہیں نہیں لیتے ہیں؟ کیا آپ اپنی سروسز کے پیسے نہیں دیتے ہیں؟ آپ جو ہر وقت پراپرٹی ڈیلرز کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، تو بھائی ہر کوئی کرتا ہے. ابھی سیلاب ہے تو آٹا مہنگا کر دیا آپ کے تاجر نے، آپ کے شہریوں نے، آپ کے سرمایہ داروں نے، آپ کے ظالم لوگوں نے. حالانکہ گندم کی فصل کو تو سیلاب سے نقصان ہی نہیں ہوا، نقصان تو پہنچا ہے چاول کی فصل کو، لیکن مہنگا آٹا ہو گیا. تو آپ اپنا ایک مائنڈ سیٹ اور محاسبہ بھی کیا کریں نا. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو کیا آپ حق حلال کی کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو 2-3 گھنٹے آپ گپے مار کے واپس آتے ہیں، کیا آپ اپنی روزی کو حلال کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں. آپ جب آئیں اور بجائے اس چیز کا مذاق بنانے کے کہ بڑے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، یہ مریخ پہ ہے، بھائی یہ مریخ پہ ہی ہے، اس لیے کہ اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. اگر تو یہاں پہ 20 گھر اور موجود ہوں اس گھر کے ساتھ، تو پھر تو آپ کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ فلاں تو جو اتنے مانگ رہا ہے اور آپ اتنے مانگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ کو مثال دے رہے ہیں، ریونیو سوسائٹی کو کمپیئر کر رہے ہیں کسی نئی سوسائٹی سے جو کل پرسوں بنی ہے اور دور ہے اور جس کا معیار یہ نہیں ہے، تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں.
اگر دیکھیں ڈی ایچ اے والا جو یہاں سے 35-40 کلومیٹر دور ایک بنجر زمین کے اوپر آباد ہوا ہے، اگر وہ 3 کروڑ مانگ رہا ہے، 3.5-3.5 کروڑ تک مانگ رہا ہے 5 مرلے کے گھر کا، یا یہ جو اتحاد ٹاؤن جو کل پرسوں بنا ہے ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس، یہ لوگ 3.20 3.40 مانگ رہے ہیں، تو یہ جوہر ٹاؤن تو اس سے مچ بیٹر آپشن ہے. یہ دریا سے دور ہے، اس کے اونچائی پہ ہے، یہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا، جمع نہیں ہوتا. خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں، سارے جوہر ٹاؤن کی بات نہیں کر رہا، بعض جگہوں پہ گٹرز کا سیوریج کا ایشو ہے، وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہماری اس ریونیو سوسائٹی کے اے بلاک میں جتنی مرضی بارش ہو یہاں پہ پانی نہیں رکتا ہے. اور یہ بڑا اہم فیکٹر ہے ہاؤس بائنگ کے لیے. آپ مطلب 2 کروڑ کا گھر خریدیں تو بھی سستا نہیں ہے، 3 کروڑ کا خریدیں تو بھی سستا نہیں ہے. اوور آل جو پرائس ہے اور پیسہ ہے وہ بے تحاشا ہے. اور وہ آپ کی 2 کروڑ بھی اگر آپ نے کچھ 2.5 والا یا 2.25 والا خرید لیا ہے لیکن ایسے ایریا میں تو آپ ٹوٹل لاس کی طرف جا سکتے ہیں. تو کیوں نہ آپ 25 لاکھ اور خرچ کے محفوظ سرمایہ کاری کریں. تو آپ جب ڈوبتے ہیں، آپ کا سرمایہ جب ڈوبتا ہے تو آپ کا سرمایہ انہی لالچ کی وجہ سے ڈوبتا ہے، اسی لالچ کی وجہ سے ڈوبتا ہے، کیونکہ آپ لالچ کر رہے ہوتے ہیں سستے کا. اچھی چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے، یہ کامن سی بات ہے. اور پھر آپ کو اس کو اپنی کامن سینس اپلائی کر کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہوتی ہے، کیا یہ اچھی ہے بھی یا نہیں ہے، یا جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں کیا یہ حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کو آپ آ کے چیک کریں. لہذا ریونیو سوسائٹی کے اندر میں سب کو آپ کو اطلاع کرتا جاؤں، یا ایون جوہر ٹاؤن میں بھی جو اچھے ایریا ہیں، جوہر ٹاؤن کے جو محفوظ سوسائٹی ہیں، جو محفوظ بلاک ہیں، جو اچھے ہائٹ پہ ہیں اور جن کی لوکیشن اچھی ہے، وہاں پہ ایوریج پرائس جو ہے وہ 5 مرلے کی پرانے گھر جو ہیں وہ 2.50 سے شروع ہوتے ہیں، اور نئے گھر جو ہیں وہ 3.50 تک جاتے ہیں. 3 کروڑ 3.25 یہ ایوریج پرائس نکلتی ہے نئے گھر کی، یا جسے کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے رینوویٹڈ گھر کی، جس کے اندر کچھ چیزیں نئی بنی ہوں اور کچھ چیزیں پرانی ہوں، اولڈ اینڈ نیو کا مکس ہو، تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ 3.5 سے نیچے آ جائیں گی چیزیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ گھر جو جہاں پہ پلاٹ 1.90 کا ہے، وہاں آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوں کہ یہاں پہ 2 کروڑ کا گھر مل جائے گا، تو یہ آپ کی خالصتاً حماقت ہے. آپ کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے. جہاں پہ پلاٹ کی قیمت اتنی ہے، وہاں پہ اوپر جو کنسٹرکشن ہوئی ہے 2.5 منزل کی، اس کی آپ کیا قیمت لگاتے ہیں؟ تو تھوڑا سا اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ آپ کی بھی پراپرٹی ہو تو آپ اس کی کیا قیمت لگائیں گے. خریدتے ہوئے یہ بات کرنی چاہیے، اور بیچتے ہوئے بھی یقیناً یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں خریدوں گا تو میں کتنے کا خریدوں گا. تو میں تو اپنی چیزوں کی اور اپنے کلائنٹس کی چیزوں کی قیمتوں کا تعین اسی پیمانے پہ کرتا ہوں. خدا حافظ.